عارف چودھری صاحب، ابھی آپ جب بات کر رہے تھے تو یہ جو معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ بار، پاکستان بار صرف انہی کے لوگوں کو سنا جا سکتا ہے، یہی ریلیونٹ ہے سپریم کورٹ کی حد تک، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کسی اور بار سے تعلق ہے، کسی کا کوئی کسی اور بار کا ریپرزینٹیو ہے تو وہ وہاں پر بات نہیں کر سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ پہلی دفعہ ہی ایسا ہو رہا ہے اور یہ قاضی صاحب کی سربراہی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ورنہ اور اس وجہ میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ انہیں اس لیے موقع دے رہے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ حکومت وقت کے نمائندے ہیں، یعنی آپ کے سامنے وزیر قانون جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کے ممبر تھے، آصم بھون صاحب کا گروپ ہے اور وہ پریزیڈنٹ بھی رہے سپریم کورٹ بار کے۔ آپ لیگ نون کی انہوں نے نمائندگی کی، بلکہ وہ تو ٹکٹ بھی لینا چاہ رہے تھے ابھی یہ پچھلے الیکشنز میں چاہ رہے تھے، اور یعنی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ سارے لوگ پاکستان بار کونسل میں بھی وہ لوگ ہیں، اور یہ سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ جو ہے باقاعدہ مسلم لیگ کا نام ہی نہیں تھا، اور یہ ایڈوکیٹ جنرل پہلے رہے وہاں، اور اس کے بعد انہوں نے یعنی مسلم لیگ نون نے کہا الیکشن لڑایا، اور اب قاضی صاحب صرف انہی کی بات سننا چاہتے ہیں۔ حامد خان صاحب جو ہے، جنہوں نے آج تک ایک بہت بڑے گروپ کی وہ نمائندگی کرتے ہیں پاکستان میں، یعنی اس وقت اگر کوئی وکلاء کی قیادت کا کہہ سکتا ہے، یعنی کلیم کر سکتا ہے، تو وہ خان صاحب ہے، جنہوں نے سینئر موسٹ ہیں اور بہت زیادہ وکلاء میں پاپولر بھی ہیں، اور انہی کا گروپ جو ہے واضح طور پر پاکستان میں موجود ہے، ورنہ کسی اور کا گروپ نہیں ہے۔ تو اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے اس انداز میں گروپنگ کے لحاظ سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کے یعنی خود انہیں کہتے امائکس کورائی کے طور پر بلاتے حامد خان یا باقی سینئر موسٹ جو لائرز ہیں، وہ لائرز ہیں جو ان کے لیے بھی لڑتے رہے، قاضی صاحب کے لیے باقاعدہ جنگ لڑتے رہے، یعنی قاضی صاحب کو جب پچھلی گورنمنٹ نے یعنی ان کے خلاف ریفرنس جو تھا فائل کیا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو مسلسل اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ کر ان کا جو نقطہ نظر تھا اس سے ہٹ کے انہوں نے یہ اعتزاز حسن صاحب تھے یا حامد خان صاحب تھے، انہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ جناب ان کی پولیٹیکل پارٹیز کیا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے وکلاء موومنٹ چلائی، اس وقت اعتزاز حسن کی قیادت جو تھی ان کے خلاف تھی اس بات میں۔ اسی طرح حامد خان صاحب کی پی ٹی آئی جو تھی، انہوں نے اس وقت جب یہ قاضی صاحب کے لیے لڑ رہے تھے تو وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی، اور وہ ان پہ یہ تھا کہ انہوں نے ریفرنس دائر کیا، تو ایسی صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انہیں اب بھول جانا چاہیے اس سارے واقعے کو۔ آپ نے دیکھا کہ بار بار ان کا وہ غصہ اسے انوائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل صاحب جو تھے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جب سرینا صاحبہ جو تھی انہوں ایف آئی آر کی کاپی نہیں ملتی تھی اور فلاں، یعنی یہ آج بھی کوشش یہی ہے کہ چاہے کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو ہے۔ پوری دنیا میں یہ بات چلی گئی ہے کہ جناب آپ کے ججز جو ہیں، ہائی کورٹ کے 6 ججز، وٹ ڈو یو مین کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ 6 ججز ہائی کورٹ کے کسی عام آدمی کی بات آپ کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں یہ بات چلی گئی، اور اس کے بعد باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب کسی فلاں کو آپ سنیں گے اور فلاں کو آپ نمائندہ نہیں سمجھتے، کیوں نہیں؟ عارف چودھری صاحب، ججز کو غلط ثابت کرنے کی کوشش مجھے لگ رہا ہے کہ اب کی جا رہی ہے، اور اس پر بڑا طریقے سے کام بھی ہو رہا ہے۔ ایک سیکنڈ آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک جملہ ان کی جو ایک پروگرام میں میرے ساتھ عرفان قادر تھا، اس نے کہا کہ جی ججز کو تھانے دار کے پاس جانا چاہیے، ایف آئی آر، مطلب اس سے زیادہ شرط، اور یہ بات جو تھی بیسیکلی یہ گورنمنٹ کا وہ نمائندہ ہے، گورنمنٹ سے ساری یعنی وہ انسٹرکشن لیتا ہے، ان کا ایڈوائزر ہر صورت میں وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، غریدہ فاروقی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ان کو فوری طور پر جیل میں بھیج دینا چاہیے۔ مطلب یہ بلکہ میں یہاں پر آپ کو ایک اور نام دیتا ہوں عارف چودھری صاحب، جس طرح جن کا بھی خاتون کا آپ نے نام لیا، اسی طرح سے ایک حسن ایوب صاحب ہیں، وہ بڑے اس طرح کے معاملات میں ان کے پاس خبر ہے، انہیں بتا دیا جاتا ہے۔ وہ آج میں نے ان کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ جی اسلام آباد کے 2 ایڈیشنل سیشن جج ہیں، دونوں نے یہ لکھ کر دے دیا اور کہہ دیا ہے کہ جی ہمارے معاملات میں کبھی کوئی مداخلت نہیں ہوئے، یعنی کہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب یہ 6 جج صاحبان جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نیچے آپ دیکھ لیں، جو آپ ڈسٹرکٹ کورٹس کی بھی بات کرتے ہیں وہاں پر سب اچھے کی خبر ہے، وہاں پر کبھی کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ دیکھیں اس وقت بڑی واضح طور پر پولرائزیشن ہو چکی۔ میں آپ کو ایک عرض کروں،
मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरा ये ईमान है कि अगर पाकिस्तान ने जिंदा रहना है, इंशाल्लाह जिंदा रहेगा, तो उसमें आपको इन इदारों को अपनी अपनी जगह पे रोकना होगा कि वो पाकिस्तान को चलने दें। अगर आपके मुल्क में जुडिशरी आज़ाद नहीं रहती और जुडिशरी यानी अमलन तो खत्म होती जा रही है, अगर जुडिशरी बेकार हो जाती है, गैर फाल हो जाती है, तो आप ये यकीन माने कि पाकिस्तान का फिर खुदा हाफिज है। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारा ईमान का मसला है कि हम सारे लोग पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारों को बचाने के लिए उन लोगों से भी गुजारिश करें जिन पे ऊपर ये इल्जाम है कि ये मुल्क आपका है, सबसे बड़े बेनिफिशरी आप हैं, हम आपके दोस्त हैं, आपके दुश्मन नहीं हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस पाकिस्तान को अगर फिर वाकया आप ये चाहते हैं कि क्राइसिस से निकले, पाकिस्तान का इमेज जो है वो सही बने, दुनिया इस पर एतमाद करे, और आप खुदारा इस सारी सूरत हाल से पीछे हट जाएं। अब किसको आपने और क्या करना है? यानी देखें, आपने लोगों का जमहूरी इदारों से एतमाद तो उठा दिया, इलेक्शन में लोग वोट देते हैं तो जनाब उनके वोट का असर नहीं होता, आगे किसी और को आप बना देते हैं। दूसरा, आपने यानी पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल बेकार हो गई। अब अदलिया जो है उसकी भी ये हालत होगी, तो उसके बाद मुझे आप बताएं कि कौन सा इदारा है वो? तो बल्कि किसी ने बड़ा खूब कहा था कि रहने दे मेरे दिल में कोई बूंद लहू की, शायद तेरा नाखून कभी मोहताज ही ना हो। अब हम तो ये गुजारिश करते हैं कि जनाब आपको ही जरूरत होगी हमारे इस खून की, इसलिए आप खत्म करें हमें, यानी ये इदारों को रहने दें, मामलात को चलने दें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। और एक तरफ कहते हैं कि जी पाकिस्तान को आगे आपने बढ़ाना है, दूसरी तरफ फौरी तो इस तरह की चीजें सामने आ जाती हैं। इन जजेस के बारे में मैं आप वाज़े तौर पर एक कहूँ कि इनमें से किसी की भी कोई वाबस्तगी इनके साथ नहीं है पीटीआई के साथ। यानी मैं इनमें से 6 के 6 जजेस जो हैं उनकी बैकग्राउंड आपको बयान कर सकता हूँ कि वो किस तरह एलिवेट हुए और उनकी बैकग्राउंड क्या है। ये तो मामला अगर ऐसा ना होता तो मैं तवक्को ही नहीं कर सकता कि वो उनमें से कोई भी जज जो है वो किसी पीटीआई के लिए बात करता जी। को ये लगा है कि अब हमारी मतलब अगर हमारे घरों तक पहुंच गए हैं और वो जज कर क्या रहे हैं, थोड़ा बहुत इंसाफ, थोड़ी बहुत रिलीफ, यानी मामूली किस्म की 1-2 जजेस ने दे दी और उसके बाद कीमत आ गई है। अदनान आदिल साहब, जो भी आरिफ चौधरी साहब बता रहे हैं, इसके बाद आपको क्या लग रहा है आगे ईद के बाद चीजें जरा मजीद हीटअप होंगी या चीजें जरा सेटल डाउन होंगी? बिकॉज चीजें अब तक तो हमें सेटल डाउन होती हुई नजर नहीं आ रही। 8 फरवरी से पहले के आपने हालात बड़े अच्छी तरह से देखे, आप जानते हैं 8 फरवरी के बाद ये था कि जी चीजें बेहतर हो जाएंगी। बल्कि मोहसिन बेग साहब का, अभी इस पर मैं साबिर शाह साहब से भी पूछूंगा, मोहसिन बेग साहब ने भी एक ट्वीट की हुई है, बड़ी लंबी ट्वीट थी उनकी, और उसमें भी उन्होंने अपने अफसोस का और परेशानी का इजहार किया है कि जी इलेक्शंस हो जाने थे, इलेक्शंस के बाद चीजें सेटल हो जानी थी, लेकिन नहीं हुई हैं। देखिए, डी जोरो तो रहा नहीं है, डी फैक्टो है इस वक्त। यानी आइन एक नीम आइनी नीम जमहूरी सा इस वक्त रियासत पाकिस्तान में चल रही है। कुछ अमल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब हम खुल के बात भी इतनी ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, हम लोगों की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। लेकिन बात यह है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका इनको पैसे देता रहेगा, IMF से पैसे मिलते रहेंगे, काम चलाते रहेंगे। लेकिन ये कि एक चीज़ें इनके हाथ से जैसे रेत फिसलती है, इस तरह फिसल रही हैं। और इन्हें अगर तो बहुत ज़्यादा या तो सप्रेशन और ऑपरेशन करें, जैसे अभी हमारे साथी साबिर शाह साहब ने कहा भी कि जिसके पास गन होगी वो प्रिवेल करेगा, उनकी बात का मतलब मैं यही समझ सका हूँ। तो एक 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, उसको आप अगर डंडे के ज़ोर पे या ऑपरेशन के ज़रिए समझते हैं कि गवर्न किया जा सकता है, तो ठीक है, करके देख लें। एक बड़ी 20-25% की यहाँ मिडिल क्लास है और डिजिटल मीडिया का दौर है, उसको आप कितना सप्रेस कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर एक जो हाइब्रिड सिस्टम है, जैसे हाइब्रिड प्लस सिस्टम मुशाहिद हुसैन कहना शुरू हो गए हैं कि जिसमें SIFC है, इकॉनमी भी, और आपने देखा फैसल वाडा किस तरह बने और मोहसिन नकवी किस तरह सेनेटर बने। उन्होंने साबित कर दिया ना फैसल वाडा ने कि भाई ये फॉर्म 45 पे आप लेके पकौड़े रख के बेचते हैं। तो एक ये जिस किस्म का एक सिस्टम हाइब्रिड बना हुआ है, या तो फिर आप इसको बिल्कुल आमरियत में ले जाएं
تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ جو مرضی کریں، لیکن اگر یہ ہائیبرڈ سسٹم بھی چلانا ہے تو کچھ لمٹس تو پھر بھی مینٹین کرنی پڑیں گی۔ اور میرا خیال ہے کہ جوڈیشری کے ساتھ چیزوں کو، معاملات کو، ریاستی اداروں کو چیزوں کو بہتر بنانا پڑے گا، اسی لیے لمبی ڈیٹ ڈالی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے، جس کا اظہار آج منصور علی شاہ نے بھی کیا، جس کا اظہار آج اطہر من اللہ صاحب نے بھی کیا، اور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کے اندر بھی کھلبلی ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس پہ وہ بہت ناخوش ہیں، اور اسی لیے یہ بینچ بنانا پڑا اور فل کورٹ کی طرف چیف جسٹس جا رہے ہیں کہ وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ انہیں بھی، وہ آج آپ نے دیکھا کہ بہت دیر تک وہ ڈیفینسو یعنی صفائیاں دیتے رہے اور اپنی پوزیشن کلیئر کرتے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پریشر ہے، اس کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے جو لائرز ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر منقسم ہیں، اگر وہ متحد ہوتے تو شاید صورتحال زیادہ بہتر ہوتی۔ اب ججز کو اپنی یونٹی شو کرنی ہے، اگر ہائی کورٹس کے ججز بھی اپنی یونٹی شو کریں گے تو یہ معاملہ جو ہے بہتری کی طرف جائے گا، ورنہ پھر یہ زیادہ آپریشن کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی۔ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی؟ جی مجھے یہی لگتا ہے، عید کے بعد چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی، کچھ کوشش کی جائے گی، اسی لیے یہ وقت لمبی پیشی ڈالی گئی ہے 29 اپریل کی، کہ اس دوران جو ہے وہ لوگوں کے تحفظات دور کیے جائیں، ان کی شکایات دور کی جائیں، اور پھر کچھ ایسا کوئی ہومیوپیتھک سا معاملہ ہو جائے کہ جو ماضی ہے آپ اس کو بھول جائیں، فیوچر جو ہے اس میں ٹھیک ہو گیا۔ عدنان صاحب ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔